اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ابن اسیر جزری زکوٰۃ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اصل الزکوٰۃ فی اللغۃ الطہارۃ والنماء والبرکۃ والمدح وکل ذلک قد استعمل فی القرآن والحدیث۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھنا، زکوٰۃ کا تیسرا معنی ہے برکت، زکوٰۃ کا چوتھا معنی ہے مدح، تعریف۔ علامہ عینی زکوٰۃ کی تعریف اصطلاح میں بیان کرتے ہیں، ایتاء جزء من النصاب الحولی الی فقیر غیر ہاشمی، کہ ایک مال جس پر ایک سال گزر جائے، نصاب ہو جائے، نصاب جتنا مال ہو جائے، جس کی تشریح ابھی آئے گی، کہ ایک مال جو نصاب جتنا ہو جائے اور اس پر ایک سال باقاعدہ گزر جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ آ گیا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو۔ اب یہ نصاب جتنی رقم ہے، جب اس پر پورا ایک سال گزر جائے، یعنی اگلا رمضان شریف آ جائے، چونکہ اب ایک سال گزر گیا، اب اس وقت غیر ہاشمی فقیر کو، یعنی فقیر جو ہے وہ ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، اسے دے دینا، اسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ۔ اچھا، اب یہ زکوٰۃ کچھ اس کے دنیاوی مفادات ہیں اور کچھ اس کے اخروی مفادات ہیں۔ دنیاوی مفادات یہاں پر اس دھرتی پر رہتے ہوئے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے تو مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا کہ یہ اس کا شر ہے، یہ اس کا اصلاح ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر مال کا اپنا ایک شر ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ شر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی کے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے اس نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو اب پیسے میں ایک کمی آ گئی۔ جو پہلے اس کے اندر ایک احساس تھا بڑے پن کا، اب وہ احساس سمٹ کر چھوٹا ہوا، تکبر میں کمی آئی۔ اب اگر یہ تکبر میں کمی نہ آتی تو یہ بذات خود ایک شر تھا، دوسروں کے ساتھ لڑائی، دوسروں کے ساتھ جھگڑا کہ میرے پاس رقم اتنی ہے، میں اتنا مالدار ہوں، اتنا متمول ہوں، تو شر، اس کا مال کا شر ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالتا ہے، مال کا جو اپنا ایک شر ہوتا ہے وہ بندہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو فرض کی ادائی ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا ادیت الزکوٰۃ، اے مخاطب، اے بندے، جب تو نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فقد قضیت ما علیک، جو تیری ذمہ داری تھی تو نے وہ پوری کر لی، بندہ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسنوا باموالکم بالزکات. دیکھیے ہم اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے گن مین رکھتے ہیں، باڈی گارڈ رکھتے ہیں، بلٹ پروف گاڑی لیتے ہیں، ہمارا مال چوری نہ ہو جائے، کوئی ہتھیار نہ لے، اتنے کام کرتے ہیں. مگر وہ کام جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عطا فرمایا ہے کہ تمہارا مال محفوظ تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کام بھی کرو. حسنوا اموالکم بالزکات. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو محفوظ کرو. اس کا مطلب کہ بذات خود یہ مال کی حفاظت، زکوٰۃ جو ہے رب توکلی، بذات خود اس کا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کسی سے قرض لیا. یہ حدیث پاک ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. وہ اس آدمی نے قرض لیا، تاریخ مقرر ہو گئی، یہ دریا سمندر کے ایک پار رہتے ہیں، دوسرا دوسرے کنارے پر رہتا ہے. تاریخ مقرر ہوگی کہ میں نے اس تاریخ کو تمہارا قرض واپس کروں گا. عجیب بات یہ ہے، قرض دینے والا جب اس تاریخ کو پہنچا، کشتی نہیں تھی. یہ ہے توکل. اس نے ایک لکڑی کو لیا، لکڑی کو لے کر اس کے اندر وہ سارے کا سارا مال جو اس نے سپرد کرنا تھا، اور یہ پیش نظر رہے کہ اس میں سارے کے سارے گواہ بنایا کہ بھئی میرا تو گواہ رب ہے، میرا شہید رب ہے. اس نے ایک لکڑی کو لیا، لکڑی کے اندر مال کو رکھا، مال کے ساتھ اس نے ایک رکے کو رکھ دیا. دیکھو بھی مجھے کشتی ملی نہیں تھی تو میں نے یہ سارا مال جو تجھے دینا ہے یہ میں لکڑی کے اندر وہ رکھ رہا ہوں. اوپر سے اس نے دھاگا لپیٹ دیا، جیسے بھی لپیٹا، اور سمندر میں پھینک دیا. سارا مال اس لکڑی کے اندر ہے. جس نے مال لینا تھا وہ بھی کنارے پر پہنچا، اپنے کنارے پر پہنچا. اسے دور سے بھی آتی ہوئی کشتی نظر نہ آئی، لیکن لکڑی نظر آئی. اس نے کہا چلو لکڑی تو جلانے کے لیے لے جاؤں. جو لکڑی اس نے لی ہے تو یہ لکڑی وہی تھی جو قرض دینے والے نے رب توکل کر کے اپنی رقم اس لکڑی کے اندر ڈال کر سمندر میں ڈال دی تھی. اب یہاں تک ایک بات. اور پھر وہ بندہ جس نے قرض دینا تھا دوبارہ اس سے ملا، جب کشتی آئی اس نے پھر رقم نکالی، دیکھ بھائی میں نے تیرا قرض دینا تھا تو یہ میں تمہیں قرض دینا چاہتا ہوں. مگر وہ بھی باکمال آدمی تھا. اس نے کہا جو تو نے مجھے قرض دینا تھا، جو تو نے لکڑی میں ڈال کر قرض مجھے روانہ کیا تھا، رب ذوالجلال نے وہ قرض مجھ تک پہنچا دیا تھا. یہ بندے کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، یہ توکل ہے. اور فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکات. زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی، حسن کہتے ہیں قلعے کے اندر لانا، اپنے مال کی حفاظت کرو. اور پھر یہ ہے کہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی ایک یہ ہے کہ بندہ، کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم. فرمایا کہ یاد رکھنا تمہارے کامل اسلام کی نشانی یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو. وہ کامل نشانی اس لیے، مال سے بندے کو بڑا پیار ہوتا ہے، مال تو مال ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ مال کی پرواہ کیے بغیر کہ میرے مولا کا حکم ہے، وہ مال کو بھی قربان کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی توجہ مال کی طرف نہیں ہے بلکہ اپنے مولا کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر اس کا فائدہ، پانچواں فائدہ وہ یہ ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء. صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور پھر یہ جو موت کا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا دینا موت کے کٹھن مرحلے کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ سارے وہ ہیں جس کا اس دنیا کے اندر جن مفادات کا ظہور ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اخروی مفادات کیا ہیں؟ اخروی مفادات یہ ہیں
کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ اس کا مال سونا چاندی، وہاں پر اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اس کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر اور پہلو پر اس کو داغ دیا جائے گا۔ اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہوا آخرت میں؟ کہ یہ مال اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی محبت کی نوید لے کر آئے گا کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا۔ اور اخروی مفادات میں یہاں پر اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثال کے طور پر اونٹ ہیں اس کے پاس باہر چرنے والے، گایاں ہیں، بکریاں ہیں، وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن اس آدمی کو لٹا دیا جائے گا، اور جو اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، گایاں ہیں، بھینسیں ہیں، اس کے ساتھ اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، انہیں حکم دیا جائے گا کہ اس بندے کو مسل کر گزرو۔ یہ سارے جانور اس کے اوپر سے گزریں گے کہ تو نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ یہ اخروی مفادات میں ہے کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو قیامت کے دن کے اس عذاب سے اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نودی من ابواب الجنہ، تو ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کے دروازوں سے باقاعدہ آواز دی جائے گی۔ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو بندہ نمازی ہوگا اسے ایک دروازہ بنا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ نمازی یہاں سے آ جائیں۔ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، مجاہدین کو دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ من کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، ایک آدمیوں کو آواز دی جائے گی جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، وہ اس دروازے سے آ جائیں۔ اسی طرح سے کہ وہ اشفاعت، من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو لوگ روزے رکھنے والے ہوں گے باب الریان سے انہیں اندر بلایا جائے گا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں عرض کی حضور حل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ تو سرکار نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ تو وہ بندہ ہے جسے جنت الفردوس کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنا وہ مال جو رب نے دیا ہے، ایک سال جب اس پر گزر جائے تو پھر اس مال میں سے ایک مخصوص حصہ نکالنا، جس کی وضاحت آگے آئے گی، وہ مال نکالنا دنیا کے اندر بھی اور عقبہ کے اندر بھی بندے کے مفادات کا، وہ مفادات کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔